اسی کشمیر کے بانڈی پور علاقے کے ایک صاحب یورپین ملک میں ہے، اس ملک کا نام ہے پرتگال، ٹھیک ہے، ظاہر ہے مسلمان لڑکا ہے، اس نے وہاں ایک کرسچن لیڈی کے ساتھ نکاح کیا، وہ کرسچن لیڈی مسلمان بنی اور اتنی اچھی مسلمان بنی کہ شوہر سے زیادہ اچھی، ٹھیک، یعنی شوہر سستی کرتا ہے تو بیوی ڈانٹتی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا پابندی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس شخص نے مجھے فون کیا، فون کر کے وہ کہتا ہے کہ جی ہم 1 مہینے سے آپ کو فون ملا رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا ہے، ظاہر پرتگال سے یہاں فون، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا لگا ہمارے 3 مسئلے ہیں، آپ سنیں۔ کیا لگا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے، ہم کو چھوٹا بچہ ہے، میں اپنی دکان پر ہوتا ہوں، وہ بزنس کرتا ہے کشمیر آرٹ کے ساتھ، کشمیر آرٹ کا بزنس کرتا ہے وہاں پرتگال میں، ٹھیک، تو میری بیوی گھر میں نماز پڑھتی ہے، چھوٹا بچہ اس کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو جن نمازوں میں بچہ اس کی گود میں آیا ہے، بچے کو ڈائپر لگا ہوتا ہے، کبھی کہ اس میں پیشاب ہوتا ہے، تو میری بیوی نے ان نمازوں کی لسٹ بنا کے رکھی ہے کہ جب بچہ میری گود میں آیا ہے تو وہ نماز ادا ہو گئی یا مجھے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے، تو اب ان نمازوں کے بارے میں بتائیے کہ اس کو وہ نمازیں ساری دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں۔ اچھا ٹھیک۔ دوسرا سوال، کہتے ہیں میری بیوی جو ہے یہ ایک کرسچن کی بیٹی ہے اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ بلینر ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، بلینر کہا یا ملینر کہا میں سمجھ نہیں سکا وہ فون پر، یا بلینر کہا یا ملینر کہا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ بلینر ملینر کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ کہنے لگے وہ مرنے والا ہے، وہ مرنے والا ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے خبری گسوئش، ہم اس کی قیادت کے لیے تب جائیں گے جب اسلام ہمیں اجازت دے گا، تو پہلے آپ کسی عالم سے پوچھو، اگر اسلام الاؤ کرے گا تو میں جاؤں گی اپنے باپ کی، اور اگر نہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ضرور جائیں گے، بیوی مانتی نہیں، وہ کہتے پہلے اسلام سے اجازت مانگو۔ میں نے کہا اسلام سے اجازت نہیں، اسلام کا آرڈر ہے کہ تم جا کر خدمت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے، آرڈر ہے، اور اس کو کہو کہ فوراً جا کر ایسی خدمت کرو کہ اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اسلام نے میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اس نے تیسرا سوال جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارا آج کا کشمیری آدمی وہ سوال نہیں کر پائے گا جو اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا میں نے ابھی بتایا اس کا باپ بلینر ہے اور وہ جب مرے گا تو اس کی ساری پراپرٹی اس کو ملے گی، ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر اسلام مجھے اجازت دے گا تو میں پراپرٹی لوں گی اور اگر نہیں اجازت دے گا تو نہیں لے گی۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پراپرٹی لے سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، کوشر پرسا یہ سوال۔ اس نے کیا کہتا ہے میں بس فی الحال رٹو پوتس کرو، تو یہ کشمیری ذہن ہے، صحیح ہے، بہت اچھا۔ مجھے یاد ہے کہ بہت بڑا سیمینار ہونے والا تھا، انٹرنیشنل سیمینار، اس سیمینار میں اسی طرح کا ٹاپک تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا وہاں، اور واقعہ سنا کر کے کہا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو وہاں سیمینار میں فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا ہوا کہ اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اگر باپ مسلم نہ ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو باپ کی پراپرٹی اس بیٹے مسلمان کو نہیں ملے گی، اور اگر باپ مسلمان ہو اور بیٹا خدا نخواستہ اسلام سے باہر نکل جائے تو باپ کی پراپرٹی اس کو نہیں ملے گی، یعنی پراپرٹی کٹ جاتی ہے اگر مذہب الگ الگ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی جگہ کا قانون، اسلام تو نہیں، کسی جگہ کا ملکی قانون یہ کہتا ہے ہمارے قانون کے حساب سے یہ پراپرٹی آپ کی ہے، اور وہ مسلمان اگر وہاں وہ پراپرٹی لے لے گا تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی، یہ ہوا فیصلہ۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم دونوں میاں بیوی اس کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خوش ہو جانا چاہیے، اور وہاں سے جب تم سے وہ پوچھے گا تم کیوں اسی میں خدمت کر رہے ہو تو تم کہنا ہمارا اسلام ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ آپ کی ایسی خدمت کریں، اور جب اس کے ذہن میں اسلام آ جائے گا تو تم اسے کہنا ایک مرتبہ تم مان لو اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا نام ہے گاڈ، اللہ، اور ساتھ میں اتنا تم مان لو اس گاڈ نے ایک نبی بھیجا ہے جس نبی کا تذکرہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، بس اتنی بات منوا لو اسے۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا، کہنے لگا یہ 2 باتیں اس نے مان لی، میں نے کہا بس اس کو کلمہ پڑھاؤ، اور جب کلمہ وہ پڑھ لے گا تو ساری پراپرٹی پہ تم کو ملے گی۔ تو جناب وہ مر بھی گیا اور وہ ساری پراپرٹی اس کو مل گئی، تو آنن فانن وہ کہاں پہنچ گیا؟ کشمیر۔ اب مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا، اب سنانا ہے اصلی واقعہ۔ یہ لیڈی
اپنے 3 سال کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے روزانہ 50 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاتی ہے، اور ایک آدمی کے پاس 15 منٹ قرآن پڑھاتی پھر واپس لاتی، کیونکہ جس شہر میں ہیں اس شہر میں کوئی قرآن پڑھنے والے ہی شاید وہ 2 ہی مسلمان ہیں وہاں، میاں بیوی، تو دوسرے شہر میں کوئی وہاں اس ملک کا کوئی آدمی ہے وہاں نماز پڑھانے کے لیے، تو یہ لیڈی گاڑی ڈرائیو کر کے 50 کلومیٹر لے جاتی ہے بچے کو، 15 منٹ وہاں قرآن پڑھاتی پھر واپس لاتی ہے۔ تو وہ لیڈی یہاں کشمیر آئی اور وہ بچہ مجھے دکھایا، تو کہہ رہے میں چاہتی ہوں کہ ہم سے اچھا یہ بچہ بنے۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اسلامی اعتبار سے پھر اس نے عجیب بات ایک دفعہ کہی، کہہ رہے میں یہ چاہتی ہوں کہ پورے پرتگال کے لیے یہ بچہ میسنجر بن جائے، یہ ہے خواب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔